السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ان 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جاتا ہے۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر انسان ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی ہم کام کو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہوگی اور اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالی کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندہ کیا کرتا، اور بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو جب ختم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ
عہد کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم اب ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کی امیدوار ہے، صرف ہمیں کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کر لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد اس کو گندم کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ اپنی روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہماری حالت پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے، یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا تھا اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے، تو اس سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ سود کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مجھے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہاتھ روم کے نکلنے کپڑے پہننے تو پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں جھوٹ دے رہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کرو، دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ آپ گناہ کرو۔
کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، سب آؤ گے، تب ہم فیصلہ کریں گے کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی رفیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔